وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما. قرآن حکیم کے 18ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اور اس پارے کا آغاز سورۃ المؤمنون سے ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. اصل میں اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے کامیاب ہونے والے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ رب العزت نے آگے چل کر آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا اولئک ھم الوارثون کہ یہ جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت کے وارث بننے والے ہیں. یعنی یہ جنت کے صرف رہنے والے نہیں ہیں کہ جن کو جنت مل جائے گی بلکہ یہی اس کے وارث ہیں. کیونکہ وارث ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وراثت کے اندر اس کو وہ چیز ملنے ہی والی ہے، وہ اس کا حقدار ٹھہرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اصل میں اس کے وارث ہیں، یہی حقیقی طور پر اس کے حقدار ہیں. اور یہ ایمان والے جو ہیں یقیناً وہ اصل میں کامیاب لوگ ہیں. کیونکہ آج کامیابی ایمان کی بجائے دنیا کے اندر ڈھونڈی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ فلاں لوگ جو ہیں کامیاب ہیں، جس کے پاس اتنی گاڑیاں، اتنے بنگلے، اس کا اتنا بینک بیلنس ہے، تو یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ شخص اصل میں کامیاب ہے. اور اس کے لیے خصوصی طور پر اگر ہم دیکھیں تو آج یہ یورپ اور امریکہ کی طرف دیکھا جاتا ہے اور ان کے اندر لوگوں کو، کامیاب لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کی فہرستیں مرتب کی جاتی ہیں. اور ہماری مسلم امہ اور مسلم یوتھ جو ہے ان کی نظریں انہی کامیاب لوگوں کو دیکھتی ہیں کہ جناب یہ دیکھیں کامیاب ہے اور ہمیں بھی ایسا ہی بننا ہے. ان کو ہم سٹائلائز کرتے ہیں، ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں اور ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں کامیابی کے آئیکونز ہیں اور ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، اس کو اس تک پہنچنا ہے. بلکہ اللہ رب العزت اس کا رد کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ نہیں، کامیابی یہ نہیں ہے، بلکہ کامیاب اصل میں وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں. ایمان والوں کو اللہ نے کامیاب کہا ہے. اور ایمان والوں میں سے بھی وہ لوگ کہ جو ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرتے ہیں بلکہ جنت کے وارث ٹھہرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان ایمان والے اور یہ کامیاب لوگوں کی خصوصیات بتائی ہیں کہ جو کامیاب ہوتے ہیں وہ کیسے ہوا کرتے ہیں، ان کی زندگی یعنی ان کی سکسیس کے پیچھے راز کیا ہے، ان کی کامیابی کے پیچھے وہ کون سے وہ اعمال ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ یہ کامیابی حاصل کر پائے ہیں. اللہ فرماتا ہے الذین ھم فی صلاتہم خاشعون کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں. اور نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے لیکن نماز کے اندر یہاں پر خاشعون کہا گیا ہے. اور خاشعون یہ ہے کہ ان کی نماز جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اس طرح سے عبادت کرے، انسان نماز اس طرح سے پڑھے کہ جیسے وہ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے. یعنی یا تو وہ مالک کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ تو ممکن نہیں تو وہ اس طرح سے نماز پڑھے کہ جیسے وہ مالک کے سامنے کھڑا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے وہ کھڑا ہے، اس کے دربار کے اندر وہ حاضر ہے. تو لہٰذا جس طرح سے دربار کے اندر حاضری کے اندر انسان کتنا اٹینٹیو ہوتا ہے، پورا فوکس اس کا جو ہے وہ مالک کے اوپر ہوتا ہے، تو اسی طرح ہم مالک کائنات کے سامنے جب نماز پڑھیں تو ہماری حالت بھی وہ ہو. تو یہ اس کو کہتے ہیں صلاتہم خاشعون. وہ اپنی نمازوں کے اندر اس طرح کھو جانے والے ہیں، اپنی نمازوں کے اندر ان کا پورا فوکس ہے. بعض صحابہ کرام تو ایسے ہیں کہ جب وہ نماز کی حالت میں تھے، ان کو تیر لگا تھا، ان کے تیر کو اس وقت نکالا گیا ہے کہ جب وہ نماز کے اندر تھے. یعنی یہ خشیت کا اور یہ خاشعون ہونے کی حالت ان کی ہے. اور پھر فرمایا دوسری ان کی خصوصیت کیا ہے، والذین ھم عن اللغو معرضون کہ وہ لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں. اور اب یہ لغو کیا ہوتا ہے؟ لغو اصل میں ہر وہ چیز ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے اور نہ ہی دین کا فائدہ ہے. یعنی ہر وہ چیز جو بالکل بیکار ہے، جس سے نہ تو انسان اس دنیا کو کچھ حاصل کر رہا ہے اور نہ ہی اس کی وجہ سے آخرت حاصل ہو رہی ہے، تو ایسی ہر چیز لغو کہلاتی ہے. اور دوسری صورتوں کے اندر اسی لغو کے مفہوم کے اندر یہ بھی مفہوم لیا گیا ہے کہ لغو کے اندر کیا ہے کہ یہ موسیقی اور یہ گانا بجانا جو ہے یہ بھی لغو کے اندر آتا ہے. اور اسی طرح ہنسی مذاق اور ٹھٹھا جو ہے یعنی بالکل بے فضول قسم کی جو چیزیں ہیں یہ سب لغو کے اندر شامل ہیں. والذین ھم للزکاۃ فاعلون اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر پاک کرتے ہیں.
والذین هم لفروجہم حافظون، اور ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے، یہ جو جنت کے وارث بننے والے ہیں ان کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور پھر اللہ رب العزت ایک اور خصوصیت بتاتے ہیں کہ یہ جنتی لوگ کون ہیں کہ جن کے پاس جب کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے اور یا پھر ان کے ساتھ کوئی عہد اور معاہدہ کیا جاتا ہے، کوئی وعدہ کیا جاتا ہے، کوئی قسم دی جاتی ہے، تو اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور نماز کو ایک دفعہ پھر یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ ایک طرف نماز پڑھی اور ساتھ ہی اس کو بالکل ضائع کر دیا، یعنی نماز پڑھنے کے بعد پھر دنیا داری کے اندر اس طرح سے لگ گیا کہ پھر حلال کی پرواہ ہے نہ حرام کی پرواہ ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی بالکل فحاشی کے کاموں میں چلا گیا۔ نہیں، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پھر اسی طرح اس کے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں، پھر اسی طرح وہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں کہ جو نماز جو ہے وہ قبول ہونے والی ہو۔ تو یہ تمام مفاہیم جو ہیں اس حفاظت کے اندر شامل ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو کام کرنے والے ایمان والے مومن لوگ ہیں، اولئک هم الوارثون، تو اصل میں یہ لوگ ہیں جو اصل میں جنت کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، اور صرف عام جنت نہیں، جنت کے اندر پیارے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین جنت جنت الفردوس ہے۔ یہاں پر یہی فرمایا جائے الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں فردوس کے وارث بننے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ فردوس کے اندر کوئی 2-4 دن کے لیے نہیں رہیں گے، یہ کوئی لیئر ٹرپ نہیں ہے، یہ کوئی سوئٹزرلینڈ کی سیر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سیر کے بعد واپس نہیں آنا ہے بلکہ اس کے اندر ہمیشگی رہنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں ان کا بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی کی جو سب سے بہترین نچوڑ جو ہے، یا مٹی کا اس کو کہا جا سکتا ہے ایکسٹریکٹ جو ہے، یعنی انسان بعض اوقات پھلوں کے اندر سے رس نکالتا ہے، پھولوں کے اندر سے ایکسٹریکٹ کی جاتی ہیں چیزیں، اللہ وہی لفظ یہاں پر استعمال کرتا ہے کہ مٹی کا جو جوہر ہے، مٹی کے اندر سے جو بہترین کوئی چیز ایکسٹریکٹ کر لی جائے تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اللہ فرماتا ہے اس مٹی کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، یعنی انسان جب ماؤں کے پیٹوں میں اس کی پیدائش کا مراحل شروع ہوتے ہیں تو اللہ نے یہاں پر ان چند آیات کے اندر پورے مراحل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم اس کو بنا دیتے ہیں نطفے سے، نطفہ یعنی ایک قطرے سے انسان اس کو پیدا کرتا ہے، فی قرار مکین، اس کے ٹھہرنے کی جگہ کہ جہاں پر وہ ایک عرصہ ٹھہرے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اسی نطفے کو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے علقہ بنا دیتے ہیں۔ علقہ یعنی یہ ایک خون کا لوتھڑا ہے، یعنی وہی جو قطرہ تھا، غور کیجئے کیسے وہ تبدیل ہو گیا ہے اور اب وہ خون کا ایک لوتھڑا بن گیا ہے۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسی علقہ یعنی اسی خون کے لوتھڑے کو اللہ رب العزت نے پھر مضغہ بنا دیا ہے، اور مضغہ کیا ہے؟ گوشت کا ایک ٹکڑا بن گیا ہے، یعنی چیوڈ سبسٹینس، یعنی چیو کی ہوئی چیز کی طرح ہے، یا اسی طرح اس کا ایک میننگ لیک لائک سبسٹینس بھی کیا جاتا ہے، یعنی چپکنے والی چیز جو اصل میں دیوار کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ تو اس کے اندر اصل میں اس ایک لفظ کے اندر اتنی فصاحت ہے کہ اس کے معنوں میں یہ سب یعنی شامل ہیں کہ یہ گوشت کی طرح ہے اصل میں، اور دکھنے میں یہ اس طرح ہے کہ جیسے کوئی چوئنگم چبائی جائے تو چبائی ہوئی چیز جس طرح نظر آتی ہے تو اس طرح کا نظر آنے میں ہے، اور یہ اپنے چپکنے کے انداز میں اپنے عمل کے حساب سے یہ انسان جو ہے والدہ کی جو حمل کی جگہ ہے اس کے اندر یہ چپکا رہتا ہے، تو اسی لیے اس کو مضغہ کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اللہ رب العزت اس مضغہ کے اندر، اس گوشت کے ایک چھوٹے سے حصے کے اندر اللہ رب العزت ہڈیوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتا ہے، اس کے اوپر پٹھے چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، مسلز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اللہ رب العزت جو بھی اس کو چاہتا ہے دوسری مخلوق بنا دیتا ہے، یعنی اللہ اس کو، یعنی یہ پہلے کیا تھا یہ دیکھیے، کبھی وہ خون کا لوتھڑا ہے، کبھی وہ گوشت کا ٹکڑا ہے، کبھی اس میں ہڈیاں ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ مراحل طے کرتا ہوا اب یہ ایک انسان کی شکل اختیار کرے گا، ایک دوسری مخلوق یعنی انسان، اور انسان کے اندر بھی یعنی کبھی یہ اللہ اس کو ایک میل یعنی ایک بچہ یا بچی کی شکل دے دیتا ہے، اور اس طرح سے یہ مراحل کبھی کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آخر میں فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ رب العزت بڑا ہی بابرکت ہے اور بہترین خلق کرنے والا ہے، سب سے بہترین تخلیق کار
یہی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور تبارک اللہ کا یہاں پر نام اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی یہ صفت بیان کی ہے کیونکہ اس میں دیکھیے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور برکت کے اندر بھی یہی مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل کے ساتھ چیزوں کو بڑھاتا چلا جائے، اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت انسان کے جسم کے اندر اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ پیدا ہونے کے بعد بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے یہاں پر فتبارک اپنے برکت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یعنی یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے کس طرح ایک سٹیپ بائی سٹیپ کتنی محنت کے ساتھ کتنے بہترین انداز میں ایک خوبصورت تخلیق کی ہے، اور اس لیے فرمایا احسن الخالقین۔ اتنی خوبصورت تخلیق کرنے کے بعد کیا کوئی اپنی تخلیق جو ہے تخلیق کے بعد اس کو ختم کرتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ اس کو ہمیشہ میرے پاس رہے، لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے کہ پھر ہم اس کو مارنے والے ہیں، یعنی یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ ایک ایسی مخلوق ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم سب کو موت کے اندر جانا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں میں اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ اولاد مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوگی، اور اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ کبھی یہ جدا نہیں ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سب نے آخر کار جتنی مرضی اس کے اندر پیار محبت ہو، جتنا مرضی اپنی اولاد پیاری لگتی ہو، اللہ فرماتا ہے بعد ذلک لمیتون، ہر ایک کو اس کے بعد میت ہونا ہے۔ اور ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اور میت ہونے کے بعد یہاں پر انجام نہیں ہے، ختم نہیں ہو گیا، اصل میں یہ مارنے کا ایک مقصد ہے، مقصد یہ ہے تاکہ پھر ہمیشگی کی ان کو زندگی دے دی جائے اور قیامت والے دن ان کو اٹھا دیا جائے، جس کے بعد پھر اس کے بعد یہ کبھی سونے والے نہیں ہیں، کبھی ان کو موت نہیں آنے والی ہے، اور یہ ہمیشگی کی یا تو جنت میں رہنے والے ہیں یا ہمیشہ عذاب کے مزے چکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ رب العزت نے یہاں پر اب تمام جو جاندار ہیں اور خصوصاً جانداروں کے اندر جو ان کی مادائیں ہیں ان کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ تمہارے لیے یہ جو چوپائے ہیں، انعام ہے، یہ جو جانور ہیں، ان کے اندر بھی ایک عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کہ اللہ رب العزت ان کے پیٹوں کے اندر سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعے سے تم کو پلاتا ہے، یعنی یہاں پر دودھ مراد ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت ہر ایک جاندار کے اندر رکھی ہے، خصوصاً یہ جو جانور ہیں ان سب میں یہ ہے کہ سب جانور جو ہیں وہ اپنی اولادوں کو جو دودھ پلاتے ہیں، ان کی مادائیں ان کو دودھ پلاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ عورتوں کے اندر ایک کمال قسم کا نظام ان کے اندر فٹ کر دیا ہے، ایسا نظام پوری دنیا جو ہے مل کر پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ اور جب بھی عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ نظام اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اور جب عورت اپنے بچے کو پیدا کر دیتی ہے تو ساتھ ہی اس کی پروڈکشن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس بچے کے لیے پہلے ہی اللہ رب العزت نے رزق تیار کر کے رکھا ہے، اور وہ دودھ کی شکل میں اس کے سامنے رزق آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جو بتائی گئی ہے خوراک، وہ اللہ رب العزت نے کھجور کا ذکر کیا ہے، اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اسی لیے یہ جو دو چیزیں ہیں، یعنی ایک دودھ ہے اور دوسری جو کھجور ہے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ پوری زندگی انسان ان کے اوپر گزارا کر سکتا ہے، یعنی یہ بہترین مکمل خوراک ہیں، ایک دودھ اور اسی طرح یہ کھجور مکمل خوراک کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان پوری زندگی گزارا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم نوح کا تذکرہ فرمایا ہے، اور قوم نوح کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کہ اللہ رب العزت نے ان کی قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور نوح علیہ السلام نے توحید کا سبق ان کو دیا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، اور آخرکار یہ اللہ کے عذاب کے اندر آ جاتے ہیں، اور نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت کشتی بنانے کا حکم دیتے ہیں اور ان کی تمام قوم کو اس کے اندر ڈبو دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت وہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، یعنی اللہ رب العزت نے ایسا کیا ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو چند ساتھی تھے، یعنی 80 لوگ جو مسلمان ہونے والے ہیں اور نوح علیہ السلام ہیں، اس کے علاوہ تمام کفار کو اس دنیا کے اندر سے مٹا دیا ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی آج ہم مسلمان، آج ہم جتنے بھی انسان زندہ ہیں، یہ سب نوح علیہ السلام اور ان کی یہی 80 جو مسلمان مومنین انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے پھر اس کے بعد ان سب کو مٹا دیا، اور ان کفار کو، ظالموں کو مٹانے کے بعد ہم نے نئی قوم جو ہے آخرین یعنی دوسرے لوگوں کو ہم نے پیدا کر دیا جو پھر اس کے بعد اس دنیا کے اندر پھیلے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے طرف رسول بھیجے ہیں تاکہ پھر ان کو یہی توحید کی دوبارہ دعوت دیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے،
لہٰذا ان کی عبادت نہ کرو. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم پرہیزگاری نہیں کرتے ہو؟ اور کیا تم اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہو؟ کیونکہ تتقون کا ایک مطلب بچنا بھی ہے، یعنی کیا تم اس سب کے ذریعے، ایمان کے ذریعے اپنے آپ کی، اپنی جانوں کو، گردنوں کو بچاتے نہیں ہو؟ پھر فرمایا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ. اصل میں یہاں پر اللہ رب العزت نے اگلی کچھ آیات کے اندر جتنے بھی انبیاء کی مخالفت کرنے والے، جتنے بھی ایسے مخالف اور کفر کرنے والے لوگ ہیں، ان کی اصل میں 3 نمایاں خصوصیات بیان کر دی ہیں. ان کو ان آیات کے اندر کھول کر بیان کیا گیا. ان میں سے سب سے پہلی خصوصیت جو ہمارے سامنے آتی ہے نوٹ کرنے کی، وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر ملأ ہیں. اور ملأ ہم اس کے بارے میں جان چکے، یعنی یہ وہ لوگ ہوا کرتے ہیں کہ جو اصل میں اس قوم کے بڑے ہیں، اس قوم کے سردار ہیں، ان میں پیسے والے لوگ ہیں، یہ اصل میں اقتدار والے لوگ ہیں. یعنی ایک سب سے پہلی انکار کرنے والے لوگوں کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے، وہ عام جو آپ کو ایک جیسی چیز ملے گی. جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے اندر جو انکار کرنے والے لوگ تھے زیادہ تر کون تھے؟ ملأ. ان کی قوم کے بڑے تھے، ان کی قوم کے چودھری تھے، ان کی قوم کے اقتدار والے لوگ تھے، مقتدر لوگ اور پیسے والے لوگ تھے، اپنے پیسے کی اور تکبر والے لوگ تھے. اور اس کے بعد دوسری ان کے اندر جو اللہ رب العزت نے خصوصیت بتائی ہے کہ یہ لوگ اصل میں محسوسات کے قائل تھے. اسی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ جناب اللہ رب العزت ہمارے سامنے خود آ جائے. وہ کہتے تھے کہ جناب ہمیں یہ فلاں فلاں طرح کے معجزات دکھائے جائیں، آپ خود اوپر سے آسمان سے ہمارے سامنے اگر کر کے دکھائیں گے، قرآن مجید کو لے کر نیچے اتریں گے، پھر ہم آپ کو مانیں گے. اونٹنی کو پہاڑ کے اندر سے نکالا جائے، یعنی محسوسات کے قائل ہیں. اور آج اگر ہم دیکھیں تو یہ سائنس بھی اصل میں اسی کے اندر آتی ہے، یعنی جو کہتی ہے کہ جناب جو چیز تو ہمیں پروو ہو جائے، ہماری محسوسات، ہمارے 6 سینسز جو ہیں، 5 سینسز جو ہیں، ان کے اندر آتی ہے، ہم دیکھ سکیں، چکھ سکیں، چھو سکیں، یعنی کسی بھی طریقے سے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے اس کو ثابت کیا جا سکے تو اس کو تو ہم مان لیں گے. لیکن اس کے علاوہ جو ایکسپیریمنٹ میں نہیں آ سکتی ہم اس کو نہیں مانتے اور اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور ان تمام جنت دوزخ کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ محسوسات کے قائل ہیں. تو یہ فرمایا کہ آج سے لے کے یعنی قیامت تک جو ہے جو لوگ انکار کرنے والے، ان کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ کنویں کے مینڈک ہے. ان کو جتنی ایک محدود کنویں کے اندر جو دیواریں نظر آ رہی ہیں صرف ادھر تک ان کی نظریں جاتی ہیں، اس کے باہر یہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، اور اس کے باہر کے اوپر یہ ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، اس کے اوپر یقین نہیں کرتے ہیں. اور تیسری ان کے اندر جو ایک عمومی اور سب کے اندر ایک خصوصیت ہے وہ یہ کہ یہ سب دنیا کے قائل ہیں. یہ کہتے ہیں کہ دنیا ہی ہے، صرف اس دنیا کے اندر ہی ساری جنت ہے، اس دنیا کو اپنے اعمال کے ذریعے سے چاہے جنت بنا لو چاہے دوزخ بنا لو، یہ دنیا ہی ہے. اصل میں جو کچھ بھی ہے اس دنیا کے اندر جو کچھ فائدہ ہے اس کو کما لیا جائے، دنیا میں عیش و آرام حاصل کر لیا جائے، آخرت نام کی کوئی چیز نہیں، اور آخرت کے یہ سب منکر ہوا کرتے ہیں. تو یہ اصل میں اللہ رب العزت نے 3 نمایاں ایک ہی جیسی کامن خصوصیات ان سب کی بتا دی ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی خصوصیت بھی بتائی ہے کہ دوسری طرف جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، ان کی کیا خصوصیت. اللہ فرماتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے رہتے ہیں. اور یہاں پر 2 لفظ اصل میں استعمال کیے گئے ہیں، ایک خشیہ اور دوسرا مشفقون. خشیہ اصل میں اس کا مطلب بھی ڈر ہے، لیکن یہ وہ ڈر ہے کہ جو کسی کی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کی عظمت ہم لوگ جانتے ہیں، تقوی والے لوگ اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں کہ اتنا بڑا رب ہے یہ، اور ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے. ہم اس سے چھوٹے ہیں اور ہم اس کے سامنے کچھ نہیں ہیں اور ہم اس کی پکڑ میں آ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز، اور دوسرا جو اللہ نے فرمایا مشفقون، یہ جو مشفق لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا خوف ہے جو کسی کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ کہیں اس کی شفقت چھین نہ جائے، کہیں اس کا پیار جو ہے ہم سے کھو نہ جائے، کہیں یہ محبوب ناراض نہ ہو جائے. تو اصل میں یہ جو تقوی والے لوگ ہیں یہ 2 طرح کی خشیت اپنے اندر رکھتے ہیں. یعنی ایک تو خوف ان کے اندر ہے، اور خوف وہ محبت والا بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے. یعنی یہ خوف جو ہے یہ محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ ہے. اور اللہ رب العزت نے آگے پھر ان کی ایک اور خصوصیت فرمائی ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ان کو دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور ان کے دل وہ ڈرتے رہتے ہیں. یعنی ہر وقت ان کے دلوں کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. اللہ رب العزت ہماری یہ جو چھوٹی موٹی جو عبادات ہیں، یہ اس طرح کے ٹوٹے پھوٹے عمل جو ہیں اللہ رب العزت کے سامنے قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اللہ ہمارا کہیں ہمارے سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا. ہر وقت ان کے ڈر جو ہے وجیلہ، وہ ڈرتے رہتے ہیں.
تو اللہ رب العزت نے یہ بھی ایک خصوصیت تقوی والوں کی، ایمان والوں کی، جنتیوں کی بتائی ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بڑی ہی کمال استعارہ اور ایک بڑی بہترین مثال دی ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہی ذات یعنی اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے تم کو ذرأکم یعنی اگایا ہے۔ ذرا جیسے زراعت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی کھیتی کی طرح سے اللہ رب العزت نے کھیتی کا لفظ جو اگانے کے لیے کسان جس طرح سے ایک فصل کو اگاتا ہے، اللہ رب العزت نے وہی لفظ انسانوں کے لیے استعمال کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر انسانوں کو اسی طرح اگایا ہے جیسے کہ ایک کسان اگاتا ہے۔ اب غور کیجئے کسان کس طرح سے اگاتا ہے، ایک چیز کو دانے سے لے کر ایسے بڑھاتا جاتا، اس کے اوپر محنت کرتا ہے باقاعدہ، اور پھر اس کے دھیان رکھتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو پانی دیتا ہے، اس کے اندر ہل چلاتا ہے، پوری محنت کرتا ہے، اور جب وہ فصل پک جاتی ہے، جب فصل بالکل پک کر اوپر بڑی اونچی ہو جاتی ہے، پھر آخرکار اس کو کاٹ دیتا ہے۔ تو اصل میں یہی فرمایا گیا کہ مثال انسانوں کی ایک زرع کی طرح ہے، ایک کھیتی کی طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی ان انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ یہ اس کے اندر جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں اس مقصد کو حاصل کریں، اور آخر میں ان کو کاٹ دیا جائے گا اور ان کو اس جگہ پر بھیج دیا جائے گا جس کے لیے یہ پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ جنت ہے۔ اور یا پھر اگر یہ کسی کام کے نہیں ہے تو جیسے بھوسے کو دانے کے اندر سے علیحدہ کر کے بھوسے کو جلا دیا جاتا ہے، بھوسے کو ضائع کر دیا جاتا ہے، تو یہ بے فائدہ چیزیں جو ہیں اور بے فائدہ قسم کے انسانوں کو اسی طرح ضائع کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگر کوئی شخص برائی کر لے تو اس برائی کو ختم کیسے کرنا ہے اگر ہو جائے، اور برائی سے اگر ہونے سے پہلے ہی بچنا ہو تو ان دونوں کے ہی طریقے بتا دیے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان برائی کر بیٹھے تو پھر کیا کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان آئندہ برائیوں سے ہی توبہ کر لے، تو یہ دونوں کے طریقے کے اللہ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ برائی کو، سیئہ کو احسن طریقے سے کوئی نیکی کر کے دفع کر دیا جائے، دور کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ انسان سے جب کبھی کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی کمی خرابی ہو جائے تو اس کو چاہیے فوراً اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے معافیاں مانگے، توبہ استغفار میں اضافہ کر دے، اپنی گناہوں کو تلاش کرے کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے، اور فوری طور پر اس کے اوپر توبہ طائب ہو، اللہ کے سامنے سجدے، رکوع و سجود کرے، نفلی نمازیں پڑھے، تہجد کے اندر کھڑا ہو، تو اللہ رب العزت کو یہ صفت پسند ہے اور اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان یعنی ایک پہلے بھی اس کے ساتھ پرہیز بھی کر سکتا ہے، یعنی ایک ہوتی ہے علاج، یہ علاج بتا دیا ہے پہلے کہ اگر غلطی ہوگی تو علاج کیا ہے کہ اچھائی کرو، نیکی کرو، علاج ہے یہ اس کا، صدقہ خیرات کیا جائے، تو یہ ایک علاج ہے اس چیز کا۔ اور اگر وہ چیز جو ہے ان سے پرہیز کرنا ہو، یعنی علاج سے پہلے پرہیز ہوا کرتا ہے، فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، کہ اللہ رب العزت سے پناہ طلب کی جائے کہ شیطان اس کو بہکا سکے، شیطان کی چالوں سے، اس کے چوکوں سے، اور اس کی جو خرابیاں ہیں، شیطان کس طرح بہلاتا پھسلاتا ہے، انسان اللہ رب العزت سے اس سے پناہ طلب کرے، وَأَعُوذُ بِرَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اور اس سے بھی پناہ طلب کرے کہ کہیں وہ حاضر ہوں اور کہیں وہ آپ کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہو جائے، تو اللہ رب العزت سے اس کی پناہ بھی طلب کی جائے، کیونکہ شیطان ہی انسانوں کو پھسلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اب قیامت اور اس سے ریلیٹڈ، یعنی جب انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس سے متعلقہ اللہ بات کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جب انسان، کسی کو بھی انسانوں میں سے موت آتی ہے جس نے دنیا کو ضائع کر دیا ہے، اس وقت کو ضائع کر دیا ہے، اس دنیا میں دنیا کے اندر مگن رہا اور آخرت کی فکر نہیں کی ہے، جیسے ہی ان میں سے ایسے کسی شخص کو موت آتی ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں، تو وہ کہتا ہے قالا رب ارجعونی، اے میرے رب تو مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں وہ نیک عمل کر لوں جس کو میں پہلے نہیں کرتا، جن کو میں چھوڑ دیا کرتا تھا۔ آج انسان دیکھیے کتنے ہی انسان ہیں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بعد میں پڑھ لیں گے، یا پرواہ ہی نہیں ہے، روزوں کو گرمیوں کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، اور اسی طرح کتنے ہی نیک عمل ہیں ان کو چھوڑا جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی۔ میرے بھائیوں، قیامت والے دن دیکھی نہیں جائے گی، اللہ رب العزت نے واپس نہیں آنے دینا ہے، یہ ان کی صرف کلام ہے اور یہ ان کی صرف باتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انہا کلمۃ ھو قائلھا، یہ صرف ان کی باتیں ہیں، یہ ان کے قول ہیں، یہ جو کر رہے ہیں، یعنی ایک تو اس انداز میں اس کو سمجھ لیجئے کہ ان کی باتیں ہیں، اس کے اوپر عمل وغیرہ کوئی نہیں ہوگا، اللہ ان کو واپس بھیجنے والا نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ یہ صرف کہہ ہی رہے ہیں، اگر ان کو دوبارہ بھی بھیج دیا جائے تو یہ سیم کام کریں گے
یہ صحیح ہونے والے نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو اتنی لمبی عمریں دے کے انسان کم و بیش 40 60 70 80 100 تک زندگی گزارتا ہے. اس 100 سالوں کے اندر 60 سالوں 70 سالوں کے اندر جس کو سمجھ نہیں آئی ہے، بار بار اس کے سامنے حی علی الصلاح حی علی الفلاح چینل لگاتے ہیں، کہیں پہ پیس ٹی وی لگ رہا ہے، کہیں پہ دینی چینل لگ رہے ہیں، کوئی بھی نیکی کی بات بتائی جا رہی ہے ان کو چینج کرتا ہے اور دوسرے کفر و شرک کی طرف جاتا ہے. تو یہ میرے بھائیوں، اس نے خود یہ سارے راستے خود سے ان کی طرف سے اعراض کیا ہے، اب اس کو موقع ملنے والا نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ کیوں؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کیونکہ موت کے بعد اللہ فرماتا ہے اس کے پیچھے یعنی آگے اس کے کیا ہے؟ قیامت ہے. اب موت کے بعد اگلی طرف تو جا سکتا ہے قیامت کے اندر، اور اس کے اندر جو بھی معاملات ہونے ہیں، دوزخ ہے یا جنت ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز ملے گی. لیکن پیچھے اس کے ایک برزخ ہے. برزخ کہتے ہیں ایک پردے کو، دیوار کو. اب اس کے پیچھے دیوار کر دی گئی ہے، اب یہ واپس نہیں جا سکتا ہے. یعنی بہت سے لوگ آج یہ جو قائل ہیں کہ انسان جو مر گیا ہے اب وہ جناب فلاں کے والد جو ہیں وہ جناب گھر میں آ رہے ہیں کہ ان کی روح آ رہی ہے گھر میں، جمعرات کو روحیں آ رہی ہیں، روحوں کے لیے جمعرات کو کھانے پکا کر بھیجے جا رہے ہیں. میرے بھائیو، اللہ رب العزت کا نظام یہ کہتا ہے کہ جو ایک دفعہ مر گیا ہے اس کے پیچھے اب یہ برزخ ہے، ایک دیوار ہے، اب یہ پیچھے نہیں جا سکتا ہے. آگے تو جائے گا یہ اپنے وقتوں کے اوپر، لیکن یہ پیچھے اس کا مڑنا ممکن نہیں ہے. اگر مڑنا ممکن ہوتا تو اللہ رب العزت یہاں پر بیان کر دیتے کہ ٹھیک ہے تمہیں ایک موقع دے دیا گیا، دوبارہ چلے جاؤ. اللہ رب العزت دوبارہ موقع دینے والے نہیں ہے، چاہے کوئی نیک آدمی ہے چاہے بد ہے. نیکوں کی روحیں علیین میں چلی گئی ہیں اور بدوں کی روحیں سجین میں جا چکی ہیں. اب وہ جیل کے اندر ہیں، کسی کو مجال نہیں ہے کہ وہاں سے باہر نکل آئے. اللہ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، ان کے پیچھے ایک دیوار ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جب تک یہ دوبارہ اٹھائے نہیں جاتے، یعنی اس سے پہلے ان کو واپس نہیں بھیجا جا سکتا ہے. تو لہذا یہ ساری جو قیافہ سازیاں اور اپنے سے من گھڑت بنائی ہوئی باتیں ہیں جو کتابوں میں لوگوں نے لکھ دی ہیں کہ جناب روحیں واپس آتی ہیں اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں. اور پھر اللہ فرماتا ہے ربنا، یہ لوگوں کی ایک اور بات کہ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب. اب دیکھیے دنیا میں تو اللہ کو رب مانتے نہیں تھے، دنیا میں رب کے علاوہ چھوڑ کر بے شمار رب بنا رکھے تھے، بے شمار معبود بنا رکھے تھے. اب قیامت والے دن ان کی باتیں سنیں. قیامت والے دن کہتے ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، کہ ہم اب دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، اگر ہم نے دوبارہ ایسا کیا پھر تو ہم ظالم ہوں گے. یعنی اس دفعہ پہ تم ہمیں ظالم کہہ لینا، ہمیں دوبارہ بھیج، ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے جیسا پہلے کرتے رہے تھے. لیکن اللہ رب العزت اس دن غضبناک ہے. اللہ رب العزت کا قول یہاں پر اللہ فرماتا ہے قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، اللہ کہے گا کہ اب یہاں پر جو ہے پھٹکارے پڑے رہو، یعنی اب اس دنیا کے اس جہنم کے اندر سے، اب اس زندگی جو ہمیشگی کی تمہیں جہنم کے اندر دے دی گئی ہے، اب اس پھٹکار کے اندر پڑے رہو. اور اللہ فرماتا ہے ولا تکلمونی، تم آج مجھ سے بات بھی نہ کرو. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت قیامت والے دن بات نہیں کرے گا، اللہ رب العزت ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ان کے ساتھ نظر رحمت نہیں کرے گا. اور ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے، یعنی دیکھیے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، انسان ان کے اوپر غور ہی نہیں کرتا، دنیا کے اندر ان کو اگنور کر دیتا ہے. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں ان میں سے ایک شخص ایسا ہے، یہ سب سے چھوٹی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، وہ یہ یعنی جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، چھوٹی نہیں ہے، اللہ اس کے ساتھ بات نہیں کرے گا. یہ چھوٹی بات ہے کہ اللہ ایسے شخص کے ساتھ بات نہیں کرے گا. اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آزار کو، اپنے تہبند کو، اپنی شلوار کو، اپنے جو کپڑا اس نے پہن رکھا ہے اس کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے. یعنی کتنی چھوٹی سی بات ہمیں لگتی ہے، لیکن اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ اصل میں اس کے ساتھ اللہ کلام نہیں کرے گا. اور یہاں پر بھی وہی لفظ استعمال کیا گیا. اللہ رب العزت اس دن کہے گا کہ آج تم اپنی پھٹکار میں پڑے رہو، آج اللہ تمہارے ساتھ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. ولا تکلمونی، میرے ساتھ بات نہ کرو. اب یہ دیکھیے کتنا ڈانٹ کا انداز اللہ رب العزت کا اس کے اندر. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخر کے اندر سیکنڈ لاسٹ آیت اللہ فرماتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں لا برہان لہو، ان کے پاس اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہاں پر اصل میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو مشرک لوگ ہیں، ان کے پاس فلسفہ تو ہو سکتا ہے، اپنی باتیں ادھر ادھر کی باتیں ماریں گے، لاجک پیش کریں گے، اور وہ لاجک بھی اصل میں صحیح والی لاجک نہیں ہے، ورنہ اصل منطق تو یعنی آپ کی عقل بھی اللہ رب العزت نے اس لیے تو قرآن کریم میں بار بار کہا ہے افلا تعقلون افلا یعنی تبصرون. اللہ رب العزت تو کہتا ہے کہ دیکھو، آنکھیں کھول کے دیکھو اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ توحید اور حقیقت کیا ہے. لیکن یہ جو مشرک لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے، برہان نہیں ہو سکتا، دلیل ان کے پاس نہیں ہے.
آپ پورے قرآن و حدیث کے مجموعوں کو اٹھا لیں، اس کے اندر سے آپ شرک کی دلیل نہیں نکال سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیز قرآن اور حدیث یہ دونوں اصل میں شرک ہی کو تو منع کرنے آئے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر بھی بات کا آغاز کس سے کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کو الہ ٹھہراتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ان کے پاس دلیل نہیں ہے تو اب یہ اگر دلیل لے کر آتے ہیں تو غور کریں یہ چیلنج کس کو کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے، اس کا مطلب ہے یہ دلیل نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جو ان کے ہاتھ میں اصل میں ہے وہ اصل میں دلیل نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے، وہ ان کا فلسفہ ہے، وہ ان کی عقل کی کوئی ایک خرافات ہے، یہ شیطان کی پڑھائی ہوئی ایک پٹی ہے، یہ دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر ان کے پاس دلیل کہاں سے آئی؟ اس کے بعد ہمارے سامنے سورۃ النور شروع ہوتی ہے اور اس سورت کا آغاز زنا کی سزاؤں سے ہوتا ہے۔ اب نام سورت کا سورۃ النور ہے اور اس کا آغاز زنا سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اصل میں ایک بہت بڑی گمراہی اور جہالت ہے، یہ ایک اندھیرا ہے، یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے، اور اسی وجہ سے سورۃ النور کے شروع میں اس چیز کو بیان کر دیا گیا ہے کہ روشنی جو دین کی روشنی، جو ہدایت کی روشنی، جو قرآن کی روشنی ہے وہ اصل میں یہ کہتی ہے کہ ان اندھیروں سے دور رہا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جتنے بھی زانی لوگ دیکھیں گے، چاہے وہ زناکار عورت ہو یا مرد ہو، جو زانی لوگ ہوا کرتے ہیں ان کے چہروں پر نور نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے چہروں سے نور کو کھینچ لیتے ہیں، چاہے وہ جتنا مرضی میک اپ کر لیں، لیکن نور ان کے چہروں پر نہیں آئے گا۔ آپ کو نور کہاں پر نظر آئے گا؟ آپ کو نور نظر آئے گا جو گھروں کے اندر جو عورتیں اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہیں، ان کے چہرے اصل میں نورانی چہرے ہیں۔ ایسے مرد جو اپنے آپ کو دین کے اوپر رکھتے ہیں، ایسے چہرے نورانی چہرے ہیں۔ اسی لیے آپ کبھی دیکھیں کہ جتنے بھی آپ علماء کو دیکھیں گے، اللہ والے لوگ اصل میں یہی ہیں، جس کے پاس قرآن و حدیث کا جتنا زیادہ علم ہوگا آپ دیکھیں گے کہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا، اس کے چہرے کے اوپر اتنا ہی نور جو ہے آپ کو چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہی اصل میں وجہ ہے جس کی بنا پر غالباً اللہ رب العزت نے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک اور بات نقطے کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اللہ نے یہاں پر پہلے زانیہ عورت کی بات کی ہے اور بعد میں مرد کی بات کی ہے، اور یہاں پر بعض مفسرین اس کے اندر حکمت یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر وجہ یہ ہے کہ جو زنا ہے یہ عورت کی طرف سے، یعنی اگر عورت کی طرف سے سگنل مل جاتا ہے اوکے کا تو اس کے بعد اصل میں ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص زبردستی نہیں کر سکتا ہے، عورت کی طرف سے کوئی نہ کوئی اوکے کا سگنل ملتا ہے تو پھر ہی زنا کی کارروائی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو حیا کا پیکر بنایا ہے، حیا میں یہ مردوں سے زیادہ ہے، تو جب یہ حیا میں زیادہ ہونے کے باوجود ایسی فحاشی کے اندر مبتلا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے پہلے اس کا ذکر کیا ہے کہ زیادہ پھر یعنی اللہ رب العزت کی زیادہ عذاب کا اور اللہ رب العزت کی زیادہ نفرت اور ناراضگی کا سبب بھی اصل یہ عورت ہی بنتی ہے، کیونکہ جس کو میں نے حیا والا بنایا ہے پھر اس نے ایسا اتنی حیا کے باوجود کام کیا تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ اپنے حد سے تجاوز کرنے والی بات ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو غیر شادی شدہ زانی مرد اور عورت ہیں ان کی سزا بتائی ہے کہ 100 جو ہے مئۃ جلدہ، 100 درے لگانا، 100 جو ہے درے لگائے جائیں ایسی مرد کو یا پھر عورت کو، جو بھی ہو تو ان کو 100 درے لگائے جائیں۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اگر شادی شدہ ہے یا عورت شادی شدہ ہے اور پھر اس سے یہ فحاشی والا کام، زنا والا کام ہو جائے تو اس کے لیے پھر رجم کی سزا ہے کہ اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا جائے گا اور اس کو پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور اس کے اوپر اللہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، پھر آپ کو اس معاملے میں، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے، اس کے اندر پھر آپ کو ان کے اوپر کوئی رحم بھی نہیں آنا چاہیے کہ آپ کہیں کہ جناب یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت ہیومن کو پیدا کرنے والے ہیں، اس کے رائٹس کو سب سے بہتر وہی جانتے ہیں، تو اللہ نے جب فرما دیا تو اصل میں یہی اس کی بہترین سزا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک۔ یہاں پر 2 چیزیں ہیں ہمارے سامنے، ایک تو یہ کہ زنا والے کے ساتھ شرک مشرک کی بات کی گئی ہے، یعنی جب انسان شرک کے اندر پڑ جاتا ہے تو زنا آسان ہو جاتا ہے۔ توحید آپ کو زنا سے روکتی ہے اور حیا سکھاتی ہے، اور شرک آپ کو زنا کی طرف مائل کرتا ہے اور حیا کو آپ کے اندر سے نکال کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جتنا مشرکوں کا معاشرہ ہوگا، آپ اس کی مثال کوئی بھی ملک لے لیں، جس ملک میں جس علاقے میں شرک زیادہ ہوتا ہے وہاں پر زنا بھی زیادہ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اور دوسرا یہاں پر نقطہ ہمارے سامنے یہ نظر آتا ہے
کہ اللہ رب العزت نے زنا کرنے والے کے لیے اس کی تقدیر کے اندر زانیہ عورت لکھ دی ہے، اور اس طرح زانی عورت کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے لیے زانی مرد لکھ دیا ہے، کہ اس لیے تمام ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، جو لوگ ہیں جو زنا کے، یا پھر ایسا کوئی بھی شخص چاہے ینگ ہے یا اولڈ ہے، کوئی بھی جو بھی اس طرح کی کسی کبھی حرکت میں ملوث ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ آج خود زناکار ہے، اللہ نے فرما دیا ہے کہ اس کے لیے پھر زناکار عورت ہی ہے اس کے نصیب میں، یعنی اگر وہ چاہتا ہے کہ کسی باحیا عورت کے ساتھ اس کی شادی ہو تو اس کو چاہیے کہ خود باحیا بن جائے، اور اگر وہ خود زناکار ہے تو اس کی قسمت میں جو عورت اس کو ملنے والی ہے وہ زانیہ ہی ملنے والی ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ تو یہاں پر اس آیت کے ساتھ اس آیت کو بھی ملا لیں تو ہمارے سامنے بالکل واضح یہ بات ہو جاتی ہے کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں، اور یہاں پر بھی عورتوں کا ذکر پہلے کیا ہے کہ یعنی یہ بدکار جو عورتیں ہیں ان کے لیے پھر بدکار ہی مرد ہیں، اور اسی طرح جو بدکار مرد ہیں ان کے لیے بدکار ہی عورتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح یہ سیٹ بنا دیے ہیں، تو اس لیے انسان کو چاہیے اگر وہ چاہتا ہے کہ باحیا نیک عورت اس کی شادی اور اس کے نکاح کے اندر آئے تو اس کو چاہیے کہ خود باحیا بن جائے، اور اگر وہ باحیا نہیں ہے تو وہ جان لے کے اس کی قسمت کے اندر اس کے نکاح کے اندر ایک بدکار عورت ہی آنے والی ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو بچا لیجئے، اور یہی اصل میں اس سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ محصنات کے اوپر، محصنات کہتے ہیں جو قلعے کے اندر ہیں، حصن کے اندر ہیں، یعنی حفاظت کے اندر عورتیں ہیں، یعنی اس سے ایک مراد جو ہے لی جاتی ہے کہ یہ شادی شدہ عورتیں، یعنی جو لوگ شادی شدہ عورتیں یا با پردہ عورتیں جو حصار اور حصن کے اندر ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والی عورتیں ہیں، جو شخص ایسی عورت کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر سزائیں کیا کیا ہیں۔ اللہ نے پہلی بات کی کہ اور اس کے اوپر پھر شہادت نہ لا سکتا ہو، صرف الزام لگائے اور اس کے اوپر صرف الزام ہو، اس کے پاس جرم ثابت کرنے کے لیے کوئی شہادت نہ ہو، اور شہادتیں کتنی؟ 4 شہادتیں، 4 شہادتیں موجود ہونا لازم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ اگر کوئی شخص 4 شہادتیں نہ لائے اور کسی محسن عورت پر، کسی محسنات کے اوپر، شادی شدہ عورتوں پر یا جو گھر میں باپردہ عورتیں ہیں ایسی باحیا عورتوں کے اوپر الزام لگاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فجلدوہم، تو پہلی چیز اس کو درے لگائے جائیں گے 80 جلدہ، 80 درے اس کی سزا ہے، اور دوسری اس سے بھی بڑی سزا وہ یہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اس کی شہادت کبھی قبول نہیں ہوگی، یعنی اس کو نیکسٹ ٹائم کسی چیز میں اس کو گواہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، اس کو گواہ کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا ایسے شخص کو۔ کیوں؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ یہ لوگ اصل میں فاسق لوگ ہیں، یہ لوگ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، اور یہ نیک عورتوں کے اوپر الزام لگانے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ایک اور آیت کے اندر اسی کی تفصیل موجود ہے، آیت نمبر 23 میں، یہی سورۃ النور، اللہ فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ ولہم عذاب عظیم، کہ جو لوگ محصنات کے اوپر، یہاں پر پھر محصنات کا ایک تو ذکر ہے، ساتھ دوسرا بھی ایک ذکر الغافلاتی، یعنی ایسی باپردہ عورتیں کہ جو غافلات بھی ہیں، یعنی جن کو جو اتنی باحیا ہیں کہ ان کو اس طرح کی فحاشی کا پتہ ہی نہیں ہے، یعنی یہ جو آج ایک سیکس ایجوکیشن کے نام پر ایجوکیشن عورتوں کو، لڑکیوں کو دی جا رہی ہے، اصل میں ان کو غافلات کی کیٹیگری سے نکالا جا رہا ہے۔ اب وہ غافل نہیں رہی ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ مرد اور عورت کے جو ہیں آپسی تعلقات کیسے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ایسی ایمان والی عورتیں، ایسی جو ہیں محسنات عورتیں، باحیا عورتیں اور غافلات جو ان چیزوں سے بھی غافل ہیں، اصل میں اللہ فرماتا ہے المومنات، اور یہ ایمان والی بھی ہیں، اور ان کے اوپر اگر کوئی شخص ایسا الزام لگاتا ہے، ان کے بارے میں ایسی اپنی طرف سے بکواس کرتا ہے، اپنی طرف سے باتیں بناتا ہے، اور ان کے اوپر طرح طرح کے بہتان لگانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اس کے اوپر لعنت ہے اور آخرت میں بھی اس کے اوپر لعنت ہے، یعنی دنیا میں بھی وہ لعنت کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ظاہر ہے جو شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا تو اس کے لیے عذاب عظیم ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر واضح طور پر مومن عورتوں کے حوالے سے، اور اسی طرح جو با پردہ عورتیں ہیں، پاک باز عورتیں ہیں اور غافلات ہیں،
یعنی جن بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بیچاری گھر میں بیٹھی ہیں، ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں بن رہی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو ایسا نہیں ہے، وہ عورت بیچاری باحیا اپنے گھر کے اندر ہے، لیکن بازار میں دیکھیں تو اس کے قصے مشہور ہیں کہ یار کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، فلاں عورت کے ساتھ یہ فلاں مرد اس کے ساتھ سیٹ ہے، فلاں عورت اس کے ساتھ ہے، یعنی ایسی باتیں بنائی جاتی ہیں۔ وہ بیچاری عورت اپنے گھر کے اندر، اس کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ میرے بارے میں کیا کیا بکواس کی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ ان کے اوپر لعنت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے، جس کو اللہ رب العزت نے خود یہاں پر ایک نام دے کر بڑا ہی اہم بات کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔ یہ ایک واقعہ افک کے نام سے معروف ہے۔ افک کا مطلب ہے بہتان، اور بہتان کا کیا مطلب ہے کہ ایک ایسا الزام کسی شخص پر لگا دیا جائے کہ جو اس نے کیا نہ ہو، یعنی وہ اس کا مجرم نہیں ہے لیکن اس کے اوپر صرف الزام لگا دیا گیا ہے، یعنی جو جھوٹا ہے، جو صحیح نہیں ہے، اس کے اوپر یہ الزام ثابت نہیں ہے اور اس نے ایسا نہیں کیا ہے اور وہ اس الزام سے پاک ہے، تو ایسے شخص کو، ایسی الزام کو بہتان کہا جاتا ہے اور اس کو عربک میں افک کہا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ ہی یہ دیکھیے اس کا نام یہ رکھ دیا گیا کہ ایک بہت بڑا عظیم بہتان ہے، جو اصل میں حضرت عائشہ ام المومنین ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر چند منافقین نے لگا دیا، اور اس کے اندر پھر بعض جو ہے صحابہ کرام بھی جن کو معلوم نہیں تھا، وہ بھی باتوں کے اندر پھر ساتھ ان باتوں میں شامل ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اصل میں اس کا ذکر ان آیات کے اندر کیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مطہرہ اور طاہرہ، ان کا ذکر، ان کی طہارت، ان کی پاکی اور ان کے اس بہتان سے ان کو بری اللہ رب العزت نے کیا، ان کی طرف سے اللہ رب العزت نے وکالت کی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کو ان سے پاک کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جب تمہارے طرف ایک گروہ تمہارے میں سے کچھ لوگوں نے یعنی ایک یہ الزام لے کر آئے تو لا تحسبوہ شرا لکم۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بڑی ہی کمال یہاں پر بات کی ہے کہ تم اس کے اندر سے شر ڈھونڈ رہے ہو۔ ایسے اگر کوئی ایسی بات آ ہی گئی تھی تو تمہیں چاہیے تھا کہ خوش گمانی کرتے، تم نے اس کے اندر سے شر کیسے تلاش کر لیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اصل میں مومنوں کی اتنی بڑی ایک بات کی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات انسانوں کے سامنے آئے تو اس کے اندر سے فوراً اس کا کوئی پازیٹیو اینگل دیکھا جائے کہ کہیں یہ کوئی الزام تو نہیں ہے، یعنی فوری طور پر اس کو یہ نہیں کہ اب ہر بندہ اپنے اپنے پوائنٹس نمبر بنانا شروع کر دے اور اس کے اوپر اپنی بات چیت کرنا شروع کر دے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر باز آ جائیں، اس کے اوپر پرہیز کریں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے لوگوں کو باز کیا ہے اور فرمایا بل ہوا خیر لکم، کہ یہ شاید تمہارے لیے بہتر ہوتی، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم، کہ ہر ایک کو اس کے اندر سے جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنا حصہ اس کو مل کر رہے گا۔ اور اللہ رب العزت کہتے ہیں والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جنہوں نے اصل میں اس طرح کی بات شروع کی ہے جو بڑے گناہ والے ہیں تو ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم تک یہ بات آئی تھی تو جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو تم نے یہ گمان کیوں نہیں کیا، اس کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا اب تم مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے؟ یہاں پر یہ بھی ایک بات واضح کر دی کہ منافق کی ایک ٹیم علیحدہ ہے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یہاں پر بھی مومن ہی کہا جا رہا ہے، یعنی یہ الزام لگانے کے باوجود، کیونکہ یہ بیچاروں نے یعنی یہ غلطی کی ہے، اللہ رب العزت یہاں پر ان کو ڈانٹا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مومن بھی کہا ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ ایسا نہ کرتے، اور یہ صاف واضح یہ کہہ دیتے کہ یہ تو بہت بڑا الزام ہے، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخر میں اسی بات کو ایک دفعہ پھر وہاں ایک اور آیت میں دہرایا، فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کہ آپ لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ جب آپ نے یہ سنا تو آپ کہتے کہ ہم اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کرتے، ہم اس کے اوپر خاموش ہیں، یعنی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ جب تم لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا تو اس کے اوپر تمہیں چاہیے تھا کہ کسی قسم کے کوئی کمنٹس ہی نہ کرتے، نو کمنٹس، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیتے کہ اللہ پاک ہے اور یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اور اللہ رب العزت پھر آخر میں ایک بڑی بات کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ رب العزت نے ایمان کی شرط لگاتے ہوئے یہاں پر یہ کہا ہے کہ اگر تو تم مومن ہو، یعنی اب تمام وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں اور اپنے مسجدوں میں کہتے ہیں مومنین جو ہے اپنی بات اس بات کو سنیں، یعنی بعض لوگ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسے ہیں جو اپنے آپ کے اوپر مومنین کا ٹھپا لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مومن ہم ہی ہیں۔ تو اصل میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ایمان کی تو یہ گارنٹی کی ایک بات ہے، اگر تو تم مومن ہو تو پھر کیا کرو، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ آئندہ ہمیشہ اس بات کو تم نے دہرانا نہیں ہے،
یعنی حضرت عائشہ کے اوپر یہ جو الزام والی بات ہے بار بار اس کو اچھالنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس کے بارے میں برات کر چکے ہیں. اللہ رب العزت بتا چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ ایک بہتان ہے اور ان کا ایسا کوئی قصور نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ان کی پاکی، ان کی عصمت کی بات کر دی ہے. تو جب اللہ فرما چکے تو اس کے بعد بار بار یہ لوگ جو ہیں آج ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ان کی کتابوں کے اندر واضح طور پر ایسی چیزیں آج تک لکھی ہیں اور حضرت عائشہ کے بارے میں ایسے ایسے نازیبہ کلمات یہ لوگ کہتے ہیں. ان لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب ان باتوں کو کرنے کے بعد یہ ایمان سے باہر نکل چکے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ جو بھی آج کے بعد اس بات کو دوبارہ دہرائے گا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، اور جو مومن ہے اس کو دوبارہ دہرا نہیں سکتا ہے. تو لہٰذا اس بات کو اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے، کیونکہ یہاں پر شروع میں زنا اور اس سے ریلیٹڈ باتیں چلی ہیں، تو زنا سے بچنے کے طریقے بتا دیے، یعنی کس طریقے سے وہ تمام راستے ان کو بند اللہ رب العزت نے کر دیا ہے. اور وہ تمام واز یہاں پر نصیحتیں اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے اکٹھی کر دی ہیں کہ جو زنا کی طرف جاتے ہیں، زنا کے راستے ہیں، ان کو بند کر دیا گیا ہے. اور سب سے پہلے ان کے اندر اللہ رب العزت نے فرما دیا، مختصراً ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بیان کر دیا اللہ نے کہ آپ جب بھی کسی کے گھر کے اندر داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں، تاکہ وہ لوگ الرٹ ہو جائیں. یعنی آپ ایون اپنے ہی گھر میں اپنے ماں باپ، اپنے فیملی کے کسی دوسرے ممبر کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، السلام علیکم کہیں. آپ زور سے جب یہ آواز کہیں گے تو اگر وہ کسی اور طریقے سے اپنے ایک آزادی کے ساتھ اپنے کمرے میں لیٹے ہیں تو وہ الرٹ ہو جائیں گے. اور یہ زنا کے رستے کو روکنے کے لیے پہلا قدم اللہ نے فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ اسی طرح جب دوسروں کے گھر میں تم داخل ہو تو تمہیں چاہیے کہ اجازت لو. جب تک اجازت نہ ملے تم اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہو، اور اگر وہ لوگ آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم لوٹ جاؤ، اب پھر واپس چلے جاؤ. یعنی اس کے اوپر پھر ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ جناب یہ اس نے مجھے میں آنا چاہتا تھا، اندر مجھے آنے ہی نہیں دیا، مجھے تو جناب میرے دروازے سے ہی باہر چھٹی کروا دی ہے، مجھے تو اندر داخل ہی نہیں ہونے. میرے بھائی یہ اس شخص کا حق ہے کہ وہ آپ کو اجازت دے یا نہ دے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیسری بات جو فرمائی کہ مومن مرد جو ہیں وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. پہلے مومن مرد کو فرمایا کہ مومن مردوں کو چاہیے اپنی نظریں نیچے رکھیں تاکہ عورتوں کے اوپر نظریں نہ پڑیں، غیروں کے اوپر. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کیونکہ زنا کی طرف راستہ ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا کہ عورتیں بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور ساتھ ان کو کچھ ایکسٹرا احکامات بھی دیے ہیں اور فرمایا کہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں، یعنی اپنے دوپٹوں کو، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں کے اوپر لٹکا کر رکھیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پاؤں مار مار کر بھی نہ چلا جائے. یعنی ایک ہی آیت تفصیلی جس کے اندر اللہ رب العزت نے جن کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں ان کا ذکر کیا، اور آخر میں فرمایا کہ اپنے پاؤں مار کر بھی نہ چلے کہ کہیں ان کی زینت ظاہر نہ ہو. تو اس لیے پاؤں کو بھی زور سے مار کر چلنے سے منع فرما دیا ہے. اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ زینت کن کے اوپر ظاہر کرنا جائز ہے، یعنی کن کے سامنے دوپٹے کے بغیر عورت جا سکتی ہے. یعنی تھوڑی اپنے لوز کپڑے ہیں، اپنے گھر کے اندر جس طرح سے عورتیں پھرتی ہیں دوپٹے کے بغیر، تو وہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا اپنے خاوند کے سامنے، اپنے والد کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے خاوند کے بیٹے کے سامنے، اسی طرح اپنے بھائی کے سامنے، اپنے بھانجے یا بھتیجیوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے. اور اسی طرح وہ عورتیں جن کے ساتھ میل جول ہے، یعنی جن کو جانتے ہیں، آپس میں آنا جانا ہے، میل جول کی عورتوں کے سامنے بھی اس طرح دوپٹے کو اتارا جا سکتا ہے. اسی طرح زینت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. اور غلاموں کے سامنے، اور یہ آج کل تو غلام نہیں ہے، پہلے زمانے میں غلام تھے تو ان کے سامنے بھی. اور اسی طرح وہ نوکر جن کے اندر شہوت نہیں ہے، یعنی یا تو بہت بزرگ کوئی ہے یا اسی طرح کوئی بہت کم عمر کا کوئی اگر ملازم ہے، تو یہ ان کے سامنے بھی ایسا یعنی اپنی زینتوں کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح ان بچوں کے سامنے کہ جن پر ابھی عورتوں کے جو ہے یعنی زینتیں اور پردے کی چیزیں ان کے بارے میں وہ علم نہیں رکھتے ہیں، یعنی بھی چھوٹے بچے ہیں تو ان کے سامنے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر بچے بڑے ہو جائیں تو والدہ کو، بہنوں کو، بھائیوں، ان کو سب کو چاہیے کہ بڑا احتیاط سے چلے. اور یہ تمام جو ہے اللہ رب العزت نے اصل میں زنا کی طرف جانے والے راستوں کو بند کیا ہے. اور پھر اسی طرح فرمایا کہ ایک اور آخری جو راستہ بند کرنے والا وہ نکاح، کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ نکاح کو عام کر دیا جائے، نکاح کو آسان کر دیا جائے، نکاح کر لیا جائے. تو یہ سب سے بہترین چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ زنا سے بچ جائے گا. اور آج لوگ سیٹ ہونے کے چکر میں لمبی چوڑی جو ہے زندگیاں گزار دیتے ہیں اور خود بھی اپنے سر کے اوپر بال سارے ختم ہو جاتے ہیں یا بال سفید، پھر جا کے شادیاں کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو عورت ملتی ہے وہ بھی بیچاری بڑی عمر کی ملتی ہے، اور اس کے بعد اکثر بچوں کی پیدائش کے معاملات اور ان کے اندر کمپلیکیشن ہمارے سامنے آتی ہیں. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.
اللہ فرماتا ہے کہ نکاح ان لوگوں کے کر دیے جائیں جو آپ کے سامنے جو نکاح جن کی عمر ہے نکاح کروا سکتے ہیں تو ان کے نکاح کر دیے جائیں، اور ان کے اندر پیسوں کو رکاوٹ نہ بنایا جائے، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم فقیر بھی ہوئے اس نکاح کی برکت سے اللہ رب العزت تمہیں غنی کر دے گا، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے، تو لہٰذا نکاح کو پیسوں کے ڈر سے نہیں کہ یہ اچھا بھی پیسے نہیں، اللہ غنی کر دے گا نکاح کرنے سے۔ اور میرا اپنا یعنی تجربہ یہ ہے کہ میری شادی سے پہلے کے جو حالات ہیں اور شادی کے بعد کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ رب العزت اس عورت جب آپ کے گھر میں آتی ہے وہ اپنی قسمت کا رزق لے کر آتی ہے، آپ کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنی قسمت کا رزق لے کر آتے ہیں، اور رزق میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اور لہٰذا اس فقر کے ڈر سے نکاح کو ملتوی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے چلے تو اللہ رب العزت نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ ان کو چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول ان کو بلائیں ان کی طرف، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف مومنوں کو بلایا جائے، اور لیحکم بینہم تاکہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے سامنے فیصلہ کر دیں، یعنی ایک اٹل بات تمہارے سامنے رکھ دیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کہیں اس کے علاوہ کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی اس کا انکار کی ان کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ اس کے اوپر صرف سمعنا واطعنا کہ سمعنا مطلب ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم نے سننے کے فوراً بعد اس پر عمل کر لیا۔ آج کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی اور اللہ کی بات کی جاتی ہے، قرآن پیش کیا جاتا ہے، حدیث پیش کی جاتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ جناب ہم پہلے اپنے امام صاحب کی رائے پوچھیں گے، ہم مولوی صاحب سے پہلے پوچھ لیں تو پھر اس کے بعد عمل کریں گے، یا ہم میں تو یہ بات ہی نہیں ہے، یعنی اپنے اپنے مسلک کو لے کر بیٹھے اور اللہ کے رسول کی بات کو اور اللہ کی بات کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آگے سورۃ الفرقان ہمارے سامنے شروع ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے سورت کا آغاز فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت وہ ذات ہے کہ جس نے فرقان کو اپنے بندے کے اوپر نازل کیا، اور فرقان یعنی جو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ قرآن حق و باطل کو واضح کر دیتا ہے۔ قرآن نے فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، تو لہٰذا سنت بھی جو ہے وہ ہمارے فرقان نے ہی اصل میں اس کو منتخب کر لیا، کیونکہ آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو فرقان کہا ہے، حدیث کہاں سے آ گئی؟ تو میرے بھائیوں حدیث کا حکم اسی فرقان نے دیا، اسی قرآن کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر یعنی جو کفار ہیں ان کو نصیحت کی ہے، اور ان کے بے جات جو چند مطالبات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے قیامت کے چند مناظر پیش کیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اصل میں قیامت ہی کا انکار کرتے ہیں، یعنی یہ جو لوگ دنیا کے اندر یہ اتنی زیادہ فساد، اور یہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اور اکثر فسادی لوگ جو ہیں ظلم کرنے والے شرک کرنے والے لوگ، یہ جو دنیا پرست لوگ ہیں، اس کے اندر سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اصل میں قیامت پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، کیونکہ جب ان کو پتا ہو کہ قیامت آئے گی، آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کرنا ہے، کوئی ہم سے پوچھے گا، کوئی حساب کتاب بھی ہوگا، تو یہ لوگ سیدھے ہوتے، تو کیونکہ ان کا قیامت ہی کے اوپر ایمان نہیں ہے تو اس لیے یہ لوگ اصل میں یہ سارے اعمال کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بالساعۃ سعیرا، تو اصل میں قیامت والے دن ان کے لیے آگ تیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جیسے کوئی مہمان آنا ہو تو اس سے پہلے اس کی تیاری کر لی جاتی ہے کہ کھانا تیار کر لیا جائے، گھر کو صاف ستھرا کر لیا جائے، تو اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے سعیرا یعنی آگ جو ہے، ایک عذاب جو ہے اس کو پہلے سے تیار کر دیا گیا ہے، ان کے بس آنے کا ہی انتظار ہے، اس کے اندر جیسے ہی آئیں گے تو فوراً ان کو یہ سرو کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بڑی ہی خطرناک یہاں پر چند آیات ہمارے سامنے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اذا رأتہم، یعنی جب یہ عذاب کے سامنے اب آ جائیں گے، اب قیامت آ گئی ہے، اب یہ لوگ جہنم کے سامنے پہنچ گئے ہیں، جہنم کے قریب ہیں، بلکہ اب قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ابھی یہ جہنم کو دور سے دیکھ رہے ہیں، اس کی طرف ان کو لے جایا جا رہا ہے، اب یہ پکڑے جا چکے ہیں، جرم ان کا ثابت ہو گیا ہے، اور اب ان کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، ابھی دور سے جہنم نظر آ رہی ہے۔ فرمایا کہ اذا رأتہم من مکان بعید، جب یہ اس جہنم کو دور کی جگہ سے دیکھ لیں گے، سمعوا لہا، تو پھر یہ اس کی آوازوں کو اتنی دور سے سن لیں گے، یعنی اس کی آواز جہنم کی جو ہے وہ اس کو یہ سن لیں گے، تغیظاً، کہ جہنم اس دن کتنی غیظ کے اندر ہوگی، کتنے غصے کے اندر وہ بھڑک رہی ہوگی، جہنم کہہ رہی ہوگی کہ میرے اندر ڈالا جائے، حل من مزید، بلکہ کہے گی کچھ اور بھی ہے۔ تو جہنم کے غیظ و غضب کو، جہنم کے غصے کو یہ سن لیں گے بڑی دور سے۔
وزفیرا، اور جہنم جو ہے اس کی دھاڑوں کو یہ سن لیں گے۔ آپ نے دیکھا، مثال لے لیں کہ ایک اگر شیر ہے آپ کے سامنے، اور شیر کے سامنے آپ کوئی چیز، گوشت کوئی چیز لے کر جا رہے ہیں کہ اب اس کو کھلائیں گے، تو شیر دور سے ہی اس کو دیکھ کر کہ ہاں میری طرف اب یہ میرے اندر ڈالا جائے گا، مجھے کھلایا جائے گا، وہ پہلے ہی اس کی طرف لپکنا شروع ہو جائے گا اور دھاڑنا شروع ہو جائے گا۔ یہی مثال یہاں پر جہنم کی بتائی جا رہی ہے کہ جہنم اس طریقے سے دھاڑے گی ان کو دیکھ کر۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور اب حالانکہ جہنم اتنی بڑی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جہنم کو قیامت والے دن پیش کیا جائے گا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کس طرح پیش کیا جائے گا کہ جہنم کے ساتھ 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے، اور ہر فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے کان اور کندھے کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اتنی بڑی جہنم، لیکن اللہ فرماتا ہے جب ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، کہاں پر؟ منہا مکان ضیقا، ایک تنگ جگہ پر، یعنی تاکہ ہل نہ سکیں، اس کے اندر سے بھاگ نہ سکیں، ان کو تنگ جگہ پر جکڑ دیا جائے گا، باندھ دیا جائے گا۔ مقرنینا یعنی ان سب کو جیسے قیدیوں کو ایک ہی لمبی رسی اور چین کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے، کھینچ کر اس کی طرف، اللہ فرماتے ہیں ان کو مقرنینا دعوا هنالک ثبورا، اور ان کو اس کے اندر پھر پھینک دیا جائے گا۔ اور فرمایا لا تدعوا اليوم ثبورا، پھر وہاں پر جب ان کو پھینکا جائے گا تو یہ کیا کہیں گے؟ ہنالک ثبورا، یہ دعوا ہنالک ثبورا، وہاں پر یہ موت کو مانگیں گے، یہ کہیں گے کاش ہمارے پاس موت آ جائے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جب تکلیف آتی ہے انسان کہتا ہے کہ مجھے اس سے بچایا جائے، لیکن یہاں پر ان کی حالت اتنی خراب ہے، یہ بچنے کا نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے آج ہمیں موت دے دی جائے۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پر ان کو کہا جائے گا، جو فرشتے کہیں گے تو وہ کہیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا، آج تم ایک موت نہ پکارو، ایک موت سے تمہارا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ایک اور موت نہ پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، آج تم ہزاروں لاکھوں ان گنت موتیں مانگو، پھر شاید تمہارا کوئی گزارا ہو، لیکن موت آنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت موت کو قیامت والے دن اللہ رب العزت جنتیوں کو بھی اور جہنمیوں کو بھی ایک کنارے پر اکٹھا کر دے گا، اور درمیان میں ایک موت کو مینڈے کی شکل دے کر ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے اوپر جنتی خوش ہوں گے کہ واہ اس سے تو ہمارا فائدہ ہو گیا، اب اس کے بعد موت آنے والی نہیں ہے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور جہنمیوں جو ہیں ان کے دل ڈوب جائیں گے کیونکہ اب ان کو ہمیشہ موت نہیں آنے والی ہے۔ اور فرمایا قل اذالک خیر ام جنت الخلد، کہ کیا یہ بہتر ہے جس میں آج تم آ گئے ہو اس جہنم کے اندر، ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا پھر وہ جنت بہتر ہے جس کا متقیوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ یعنی وہاں پر تو تم نے یہ چوائس ہی نہیں لی ہے، آج جس کو تم چوز کر چکے ہو، آج کیا تمہیں یہ بہتر لگ رہی ہے؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا یہ صحیح چیز ہے؟ کانت لہم جزاء و مصیرا، اور یہی اصل میں ان کا بدلہ ہے، اور مصیرہ کہہ کر بتایا کہ اب یہاں پر یہ ہمیشہ ان کا ٹھکانہ ہے، اب یہ کوئی ٹیمپرری چیز نہیں ہے کہ جہاں پر کچھ دن رہیں گے اور نکال دیے جائیں گے، یہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ رب العزت ہمیں اس جہنم کے عذاب اور سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کا حقدار ٹھہرائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔